ایک اسٹیٹ ایک بندے کو یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارا جتنا بھی پوٹینشیل ہے بس وہ یہ 4 صوبوں پہ آ کے پاک ہو جانا چاہیے, اس سے آگے نہیں جائے گا وہ. صحیح ہے. تو بس وہ جہاں پہ وہ سٹاپ لگائیں گے وہاں اس کی امید مر جائے گی. اس کے ساتھ اس کی ایکسیکیوشن کے اندر ریشنالٹی اور ریزن, پروفنڈیٹی اور ڈیپتھ, علم اور شعور اور دانشوری, اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. بیلنس کتنا مشکل ہے کہ ایک جگہ پہ آپ ایموشنالٹی ہے آپ کے پاس, دوسری جگہ پہ ریشنالٹی ہے, یہ 2 ایکسٹریمز ہیں دنیا کے, اور اس کو ملا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن دنیا یا تو ادھر ہے یا ادھر ہوتی ہے. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے کانٹراسٹ میں ہوتی ہے نا, دیر اگینسٹ ایچ ادر, تو آپ کو دیکھے گا ایک بہت ڈسٹربڈ فگر دیکھے گا آپ کے ساتھ. انسان کی بات کہیں, آرگنائزیشنس کی بات کہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی یا کچھ بھی, لیکن میں نے پیٹرنس, بیسکلی میں تو پیٹرن اسٹڈی کرنے والا انسان ہوں, یونیورسل پیٹرن کو اسٹڈی کرنے والا. ایک بہت سارے لوگ نا بہت ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آگے بہت جو ان کا کرنٹ ورژن جو ہوتا ہے وہ بڑا پرنسپلڈ اور اس طرح کا ہوتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ماڈریٹ اسٹارٹ لیتے ہیں, اس کے بعد ان کا اینڈ بڑا ایکسٹریمزم کے اوپر ہوتا ہے, ان کی ویلیوز, ان کے پرسیپشنز اور پرسنالٹیز یا اورا ان کا, یہ ساری چیزیں. تو شیخ یہ اتنا 180 ڈگری جو میرا نظریہ ہے, اگر وہ نظریہ میری تحریک میں بھی دکھ جائے گا, میری جدوجہد میں بھی وہ نظریہ آ جائے گا ہر ایریے کے اندر, تو پھر تو 4 لوگ رہ جائیں گے جن سے میں بات کر سکتا ہوں. تو ان سارے معاملات کے اندر جب وہ کام کرے گا نا, ورکبل سٹیٹ میں آئے گا, تو اس کی ایبسولوٹنس ہمیشہ ٹوٹے گی. شیخ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ چھوٹا والا تیز بھی بہت ہوتا ہے, اگر تو کیا وہ اپنی پیس کو سلو کر دے تھوڑا سا فار دا ٹائم بینگ, اور وہ ویٹ کرے ایک رائٹ ٹائم کے لیے, تو شیخ کیا کچھ ٹائم اور ہم نکال سکتے ہیں اس طرح, یا پھر جو آگے ہونا ہے وہ ہونا ہے. چھوٹا سینسیبل ہو جائے نا تو ہم چاند پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اسے اس لیے چھوٹا کہا جاتا ہے بیکاز he is young, he is not supposed to make sense. ٹھیک ہے, اس کو وہ سینسیبل اور ریشنل اور ریزنیبل باتیں نہیں کرنا ہی اس کی عمر ہے, اس لیے تو وہ اتنی بڑی جنگوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ سمجھدار ہو کے سلجھ جائے گا تو اب پھر تو ہم دوسرے لیول پہ اس کو یوٹیلائز کریں گے نا, جس جگہ پہ اس کی ضرورت ہے وہاں سمجھ سینس والا آدمی تھوڑی چاہیے. ایک جگہ ہم اسے بول رہے ہیں چھلانگ لگا دے, تو وہ لگا دے گا, کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ ادھر فیئر کتنا بیٹھا ہوا. تو جس مائنڈ سے وہ اس سچویشن کو انالائز کر رہا ہے, اسی مائنڈ سے وہ آپ کی سچویشن کو انالائز کر رہا ہے. یا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ پہ سے چھلانگ لگا دے, اور وہاں پہ جب وہ اپنی اسی پوٹینشیل کے تھرو یہاں پر چھلانگ لگانے جا رہا ہے, تو آپ نے اس کی لاتی کی چلی کاٹ ڈالی. ہی از ناٹ سپوزڈ ٹو میک سینس. تو ہم کہیں کہ جی وہ تھوڑا انتظار, وہ کیوں کرے گا انتظار؟ ایک دنیا میں بہت بڑے بڑے جو پاور سٹرکچرز ہیں, میں نیم نہیں کروں گا نہ ٹیگ کروں گا, لیکن وہ اس والی انرجی کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس ایج فیکٹر بھی ہے, مینٹل میچورٹی بھی ہے, اور ایک انرجی بھی ہے, اس کو تھوڑا سا بھی 20-30% ہم اس کو کچھ سکھا سکتے ہیں, یا پھر تھوڑا سا اس کو ٹیمڈ یا چینلائز کر سکتے ہیں, تاکہ اس کی اصل میں صاف بات کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ پسند ہے ایکٹیویزم. بالکل ایسے ہی, اور وہ ایکٹیویزم ہے جس کے اندر ایک سینسیشنلزم ہے. کچھ ہوگا, کچھ میریکلسلی ہوگا, ایک سٹوری لائن لکھی جائے گی, ایک کرونالوجی آف ایونٹس ہوگی, ہماری کوئی ڈیسٹنی ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے, بالکل اچیویبل اٹینیبل ڈیسٹنیز کے اندر مکی مدنی دور آ جاتے ہیں. مطلب یو ہیو ٹو, یہ بہت بکتا بھی ہے, اور یہ سسٹم کے اندر بڑا امپورٹنٹ بھی ہے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے, کہ بھائی کوئی ڈیسٹنی ہے. صحیح ہے. میں ایک ٹائم پر ایک لیول سے یہ کہتا تھا نا کہ اگر ایک اسٹیٹ ایک بندے کو یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارا جتنا بھی پوٹینشیل ہے بس وہ یہ 4 صوبوں پہ آ کے پاک ہو جانا چاہیے, اس سے آگے نہیں جائے گا وہ. صحیح ہے. تو بس وہ جہاں پہ وہ سٹاپ لگائیں گے وہاں اس کی امید مر جائے گی. کہیں تو لگے گا نا سٹاپ. بہرحال وہ دیکھا جائے گا. مسلمان کا سٹاپ کیا کہیں لگ سکتا ہے یا نہیں, یہ ویری لانگ سبجیکٹ, اس کو یاد رکھنا, اس کو لے کے آنا کبھی. مسلمان کا سٹاپ, کہ مسلمان کا سٹاپ لگ سکتا ہے, ایک مسلمان کا سٹاپ شہادت ہے. صحیح ہے. اس سے نیچے کے جتنے درجے ہیں وہ ہم فتق اللہ مستطاعتم کے تحت روک سکتے ہیں. سٹاپ تو اس کا شہادت پہ نا کہ وہ جان دے دے گا. صحیح ہے. That's it. And he'll meet his creator. یہ سٹاپ ہے. صحیح ہے. اس کے نیچے بھی جو سٹاپ ہیں وہ جسٹیفائڈ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بندے کے اوقات, حیثیت,
اور اس کا ایمان اور یہ ساری چیزیں رکھ کے ہم دیکھیں گے نا فاتقوا اللہ ما استطعتم کتنا استطاعت ہے اس کا. سو کمنگ بیک ٹو دس تھنگ کہ یہ اصل میں کیا تھا سوال میں بھول گیا یہاں پہ کہ وہ جو ٹائم فریم کے اندر یا وہ جو ایک ایج فیکٹر کے ساتھ جو انرجی ہے یا ایموشنالٹی بھی ہم کہیں جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا اگر ہم کسی ایسے پروگرام میں اس کو فریمڈ کریں کہ وہ تھوڑی سی چینلائز نہیں ہے یہ, اگر آپ اس کو علم کی طرف لا دیں, صحیح ہے, ڈومینز کھول دیں, ریلمز میں جانا سکھا دیں, انفینٹ ریلمز میں جانا سکھا دیں, صحیح ہے, ایک اسپرچل ورلڈ میں ڈیمونک بیٹل سکھا دیں کہ کیسے شیطانوں سے لڑائی ہوتی ہے, اگر اس کو تدبر تفکر سکھا دیں, اس کو یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا سے وہم الآخرۃ هم غافلون باطنیت کی طرف لے کے آئیں, اس کو انٹرنل جو بیک اینڈ میکینزم چل رہا ہے کفر کا وہ سکھائیں, اور اس کے پیچھے کیا مائنڈز کام کر رہے ہیں بنسبت کہ آپ اس کو ایک ایکسٹرنل بیہیویئرل سائیکالوجی کی انگیجمنٹ میں رکھیں. تو واقعی ایسے لوگ تو مطلب ایک ایج ہے, وہ گرم ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے, وہ تگڑا ہے, وہ کام کر سکتا ہے, تو اس سے جو آئے گا اس کو کم سے کم 5-6 سال تو علم ویسے ہی اس کی پیروں میں بیڑیاں ڈال کے اس کو ریلیکس کرے گا اس کو. لیکن یہاں بہت چلتا ہے نا یہ, مطلب آپ نے جب اس کو کہنا ہے کہ بھائی you want to be a part of a movie, exactly, some way or the other you want to be a part of any movie, so when that movie gets reflected into someone's fikr, تو obviously they try to imagine themselves as heroes in it. صحیح ہے, obviously وہ جائے گا, اس کے لیے کیوں نہیں جائے گا. اچھا شیخ ایک سوال یہ ہمیشہ میں اس کو سوچتا بھی رہتا تھا اور میں آج آپ سے بھی سوال کروں گا شیخ, کیا یہ کلچرل ہے, مطلب مٹی کے ساتھ ہے کہ یہ والا جو ایکٹیویزم اور سارے معاملات ہیں, کیونکہ دنیا میں جب ہم جغرافی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کا جو ایک ایکٹیویزم اور جو فلیئر اور وہ سب یہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ. شیخ آج تو نہیں دکھ رہا. نہیں, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہر جگہ ملے گا آپ کو. اس کی ایک ایج ہے, اس کی وہ ایج کے اندر وہ گرم ہے اور اس کو چاہیے, اور اس میں ایک ایسا ایبرپٹ والکینک ریئیکشن ہے کہ وہ رینڈملی مطلب ایک ہی دن میں 6 کام کر رہا ہوگا, مختلف قسم انرجی ہے نا. It's got nothing to do with Islam. It's to do with human beings and their age factor. تو اس میں تو کوئی کہتے ہیں نا آسمان سے بھی نازل ہو کے سمجھانے کی کوشش کرے. میرا ایک دوست مذاق کرتا تھا, نہیں سمجھ آتی, It's very difficult. تو اس کے اندر جو میتھڈالوجی لینی ہے, جو آپ کو گر چاہیے ان جوانوں کو کنٹرول کرنے کا, آسان کام تھوڑی ہے. اگر آپ ان کو یہ والا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ لو میں انوالوڈ ہو سکتے ہیں, صحیح ہے, ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ ہیٹریڈ آ سکتی ہے ان میں, بالکل, اور ان میں ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ نیگیشن بھی آ سکتی ہے. صحیح. تو یہ کیونکہ اس ایج میں ایبسولوٹ ہو سکتے ہیں, اس کو لوگ استعمال کریں گے, لوگوں نے کیا, تو آپ کو ان کے اندر اپنی پرائرٹیز کے ساتھ ایبسولوٹ کنیکشن دکھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی they are not even willing to listen to them or give ears to them. It's because ایج ایسی ہے نا. ایک ایبسولوٹ عشق ہو سکتا ہے, وہ اگر اپنے آپ کو کسی کے نام کر دیتا ہے, کسی سیاستدان کے نام کرتے ہیں, کسی مولوی کے نام کرتے ہیں, کسی اسپیکر کے نام کرتے ہیں, وہ کسی کے بھی نام کرتے ہیں اپنے آپ کو, اٹس ایبسولوشن بہت ہے اس کے اندر, یہ استعمال ہوتے ہیں, یہی تو استعمال ہوتے ہیں. تو شیخ آپ کی اس کو اگر علم کی ڈومین میں لے کے آئے, تدبر تفکر کی ڈومین میں لے کے آئے, تو آئی تھنک یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور میں. تو شیخ ڈو یو تھنک کہ اس کو ہمیں آگے ٹیم کرنا چاہیے؟ یہ تو کر رہے ہیں, دنیا نے تو کیا ہے اس کو, دنیا تو اپنے حساب سے کرتی ہے, کریکولمس ان کے ہو گئے, ان کا ایجوکیشن سسٹم ہو گیا, ان کا ایک اوور آل. ہم نے اسٹارٹ ہی کس بیسس پہ کیا تھا, اسی پہ کیا تھا کہ بھائی ان کو اس طرف لے کے آئیں گے, علم پڑھائیں گے, اس کو یہ ریلیجس جو ہے وہ جو ڈاکٹرن ہے اس کے پیچھے پرنسپلز ہیں, جو جورسپروڈنس ہے, جو ایک گہرائی ہے, جو ایک ڈیپتھ ہے, وہی تو پیدا کرنی ہے, وہی تو ایکیومین اور کمپٹنس کریٹ کرنی ہے ان کے اندر. اور دنیا کے لحاظ سے تو چل ہی رہا, ہم تو دنیا داروں کو بھی ٹارگٹ زیادہ ہی کر رہے تھے کہ بھائی اس کا ایک ایکیومین اور ایک کمپٹنس اس کی کریٹڈ, اس کی بلڈ ان ہو گئی ہے نا, بالکل. یہاں سے لا کے اب اس کو ہم اس کو دے دیں گے. سو بیفور گوئنگ انٹو دا پروسیس آف ایکسیکیوشن, اس کو کتنے انڈیکیٹرز روک رہے ہیں اور کتنے ورٹیکلز اس کو پش کر رہے ہیں, اس کے بیچ میں ایک علم کی سلطنت کھڑی ہونا اس کے پاس. تو ہمارا کام ہے صرف وہ کر, باقی اس کی ایکسیکیوشن کے اندر جو اس کی بریوری ہے, جو کریج ہے, جو اس کا تپڑ ہے, اس کو نہیں ہم ہاتھ ڈالنا چاہتے, وہ رہے ویسے, اس کو ہم اتنی ریالٹی نہیں دکھائیں گے, اس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ اس کی ایکسیکیوشن کے اندر ریشنالٹی اور ریزن, پروفنڈیٹی اور ڈیپتھ, علم اور شعور اور دانشوری, اس کو بڑھانا چاہتے ہیں.
لیکن शेख इसका बैलेंस कितना मुश्किल है ना, जब आप एक इंसान नहीं, मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहा था जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, घोड़ा चुको तो आगे बढ़ो। लेकिन शेख कितना बैलेंस कितना मुश्किल है कि एक जगह पे आप इमोशनैलिटी है आपके पास, दूसरी जगह पे रैशनैलिटी है, ये दो एक्सट्रीम्स है दुनिया के। और इसको मिला ले तो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया या तो इधर है या उधर होती है। और अगर मिला लिया जाए, लीडरशिप है। इसका सबसे बड़ा साइन कि इमोशनैलिटी रैशनैलिटी से दोस्ती कर रही है, आप में एक तहम्मुल आएगा, एग्जैक्टली, एक सब्र दिखेगा आपके अंदर, वकार आएगा। वकार आएगा, इंतजार आएगा आपके अंदर थोड़ा सा। सही है, दीज आर द साइंस के इमोशनैलिटी ने रैशनैलिटी से दोस्ती की है। सही है। और वो निकलेगी बहुत जगहों के ऊपर, कहीं वो इमोशनल एज भी यूज कर रहा होगा ऐसे। जब ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में होती है ना, देर अगेंस्ट ईच अदर, तो आपको दिखेगा एक बहुत डिस्टर्ब्ड फिगर दिखेगा आपके सामने, जिसकी अकल और जिसकी नकल और जिसकी नफ्सियात के बीच में एक तनाज़ा होगा ना, वो फील हो जाएगा आपको कि ये साउंड आदमी नहीं। अच्छा शेख, एक बहुत बड़ा डिलेमा है सोसाइटी में, मतलब मैं अपने छोटे से बड़े होके बड़ा देखा है कि इंसान की बात कहें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कहें, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी या कुछ भी, लेकिन मैंने पैटर्न्स, बेसिकली मैं तो पैटर्न स्टडी करने वाला इंसान हूँ, यूनिवर्सल पैटर्न को स्टडी करने वाला। शेख, बहुत सारे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आगे बहुत जो उनका करंट वर्जन जो होता है वो बड़ा प्रिंसिपल्ड और इस तरह का होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मॉडरेट स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद उनका एंड बड़ा एक्सट्रीमिज्म के ऊपर होता है, उनकी वैल्यूज़, उनके परसेप्शंस और पर्सनालिटीज या ऑरा उनका, ये सारी चीज़ें। तो शेख ये इतना 180 डिग्री, पिस्ता कौन है शेख? शेख पिस्ता कौन है? नीचे वाला पिस जाता है। वो बेचारे स्टार्ट कहाँ से हुए थे, क्या नारे थे उस वक्त, क्या हलाल था क्या हराम था, 18, 20, 25 साल बाद जो है ना वो हराम हलाल हो गया, हलाल हराम हो जाता है। सच जानना तूने? डेफिनेटली। देखें, अगर इसका सिनारियो लिया जाए ना कि एक आदमी बहुत एक्सट्रीमिस्ट था, सही है, और वक्त के भाव के साथ बहुत ही ज्यादा रैशनल हो गया, सही है, समझदार हो गया, और बहुत डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस की बातें कर रहा है, सही है। ये तब होता है कि जब आप एक ही रियलिटी, एक्सट्रीमिज्म है एक ही रियलिटी में बिलीव करना, एक ही ट्रूथ में बिलीव करना जो आपका ट्रूथ है। सही है। और इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी ये है कि मेरे ट्रूथ के अलावा भी ट्रूथ की एक और शक्ल हो सकती है। सही है। कैन ट्रूथ एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेसेस? अब इस पे जवाब आपको मिलेगा, हक एक ही होता है। हर महल में हक एक ही होता है? ये देखना पड़ेगा ना, मुख्तलिफ एक हक जो वहां है उस दूसरे महल में क्या है। तो ये जो सब्जेक्टिविटीज और डाइवर्सिटीज आती है ना आपके अंदर, सही है, इसकी वजह से आपकी वो एब्सोल्यूटनेस टूटती है, और वो वन वे हल जो आप मानते हो ना उसके अलावा कुछ होता है। या जब आप वर्केबल में जा रहे होते हो ना कि भाई ये मेरी आइडियलिस्टिक स्टेट है, ये मेरी आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो फर्क करना, आइडियलिस्टिक वर्सेस आइडियोलॉजी, आइडियलिस्टिक एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एंड माय वर्केबल स्टेट। सही है। आइडियलिस्टिक स्टेट ये है कि भाई ये परफेक्शन है जिसके ऊपर मतलब इस्लाम अपनी पीक पे चला गया है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह हो गया है, अब मैं पहुंच चुका हूँ, मैंने सारे दुश्मन हरा दिए हैं, नाम मेरा अल्लाह ने इस्टेब्लिश कर दिया है, मेरा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है, मेरे पास दुनिया की दौलत भी आ गई है, मेरे पास सारे फ्रेम्स भी आ गए हैं, दरवाजे खुल गए। अब आप एक आइडियलिस्टिक स्टेट में आ चुके हुए हैं जिसके ऊपर परफॉर्म करने के क्रेडेंशियल्स और प्रीरेक्विजिट्स और उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सही है। एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है आपकी कि भाई ये मेरा नजरिया है और मैं इसमें यहाँ एब्सोल्यूट में खड़ा। आइडियलिस्टिक स्टेट में आप रिसोर्सेज वाइज बहुत फुलफिल्ड और कंटेंट होते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट के अंदर आप अपने फॉर्मेट और फ्रेम्स के अंदर बहुत एब्सोल्यूट होते हैं। सही है। ठीक है। और एक वर्केबल स्टेट होती है जिसमें आइडियोलॉजिकल स्टेट आइडियलिस्टिक स्टेट तक पहुंचने की स्ट्रगल कर रही होती है। सही है। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कि भाई ये होना चाहिए, और आइडियलिस्टिक स्टेट ऑफ पोजीशन क्या है, ये हो चुका है। इसके बीच में ना वर्केबल स्टेट होती है। सही है। जो हमने काम चलाने हैं उसमें मुआवजे करने पड़ते हैं, डील्स करनी पड़ती हैं,
خیر شر کے موازنے کرنے پڑتے ہیں, میثاق کرنے پڑتے ہیں, کبھی یہودیوں کے ساتھ, کبھی فلاں کے ساتھ ہجرتیں کرنی پڑتی. آپشن اے آپشن بی کو کھنگالنا پڑتا ہے, صحیح ہے. ایک پارٹی کو وہاں بھیجنا پڑتا ہے, دوسرے کو اس طرح. یہ چل رہا ہوتا ہے ورکبل. ورکبل کے اندر آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کے آرٹیکلز نہیں اپلائی ہو رہے ہوتے, صحیح ہے. اور ورکبل کے اندر آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کے بھی رولز نہیں اپلائی ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ آف جو مطلب جو میرا نظریہ ہے, اگر وہ نظریہ میری تحریک میں بھی دکھ جائے گا, میری جدوجہد میں بھی وہ نظریہ آ جائے گا ہر ایریے کے اندر, تو پھر تو 4 لوگ رہ جائیں گے جن سے میں بات کر سکتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, کسی کرسچن اور کسی یہودی کو اپنا دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے, یہ ہماری آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, ہماری نظریاتی اسٹیٹ ہے کہ بھائی یہ تمہارے دین کے دوست نہیں ہو سکتے. اور آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کیا ہے کہ مجھے ان کی دوستی کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اور ورکبل اسٹیٹ کیا ہے کہ بھائی میں تم سے دوستی نہیں لگا رہا ہوں, لیکن کام تو پڑے گا نا تم سے کہیں نہ کہیں. دنیا میں تم بھی رہتے, دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں. صحیح ہے. کام تو پڑے گا نا اس سے. جب اس سے کام پڑے گا تو میں نے اپنے آئیڈیلسٹک اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے اور اپنے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کے اندر مجھے یہاں اجتہاد بھی کرنا ہے, مجھے یہاں تزکیہ بھی کرنا ہے, مجھے یہاں فیضا فرقتہ فانصب الی ربی کا فرغب بھی کرنا ہے. تو ان سارے معاملات کے اندر جب وہ کام کرے گا نا, ورکبل اسٹیٹ میں آئے گا, تو اس کی ایبسولوٹنس ہمیشہ ٹوٹے گی. ایگزیکٹلی. یہ مسئلہ ہے. اس پہ پھر کلوزز ہیں کہ جب آپ ورکبلی کسی کے ساتھ کام کرنے جاتے ہو نا, کچھ بنانے جاتے ہو, تو یہ نہیں کرنا آپ نے. ان کی کتاب نہیں پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے, یہ بائبل کو نہ پڑھا کرو. حضرت عمر پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کافی نہیں ہے, کہ وہ امپیکٹ نہ آ جائے, کیونکہ ساتھ میں چل رہا ہے نا معاملہ. جی ساتھ میں رہے ہیں, تو کہیں آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ جو ہے کہیں کسی لحاظ سے ٹچ نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چیز کھڑی کر دی کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. المرء علی دین خلیل, بندہ اس کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, اس کا کلچر بھی وہاں پر وہ لگا دیا. من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ بارڈ کر دیا اس کو یہاں پر کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے, یعنی ان کا فیشن نہیں اٹھانا, ان کے شعار نہیں اٹھانا. مطلب یہ وہ لگایا نا آگے سے کہ اگر تم ان کے ساتھ ورک کر رہے ہو, ان کے ساتھ ورکبل فارمیٹ میں ہو, تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے, لیکن یہ اسٹیٹس جو ہے نا, ان کا خیال رکھنا, تو ان کے ساتھ کام کرنا تمہارے عقیدے, نظریے اور تمہارے اس مقصد کو جہاں تم آئیڈیلسٹکلی پہنچنا چاہتے ہو ڈسٹرب نہیں کرے گا. صحیح ہے. کہ ان جیسے کپڑے نہیں پہننا, ان کی عادات نہیں اٹھانا, ان کی خوراک نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے, ان کو دل میں وہ والی جگہ نہیں دے دینا جو کسی دوست یا ولی کو دینی ہوتی ہے, کام نکالنا. تو جب بھی آپ ورکبل اسٹیٹ میں جا رہے ہوتے ہو نا, تو اس کی ایک پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایبسولوٹ مائنڈ آف اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, جو آپ کی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ ہے, وہ ٹوٹ کے آ جاتی ہے ورکبل اسٹیٹ.